بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ناظرین، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے زندگی میں خواب دیکھے اور پھر اپنی محنت، لگن اور استقامت سے ان خوابوں کی تعبیر پائی۔ اس کہانی کا آغاز 1920 سے ہوتا ہے، جب ذاکر حسین علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ وہ عام طالب علم نہ تھے جس کی دنیا صرف کتابوں تک محدود ہوتی ہے۔ وہ ایک لائق اور محنتی طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ علی گڑھ کی اسٹوڈنٹ یونین کے نائب صدر بھی تھے۔ ان دنوں مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھنے والے علی گڑھ کے طالب علم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ وہ ایک ممتاز یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ادھر ملکی حالات میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ 1919 میں تحریک خلافت کا آغاز ہو چکا تھا، جس کی قیادت علی برادران کر رہے تھے، جس کا مقصد ترکی میں خلافت کو بچانا تھا۔ 1920 میں تحریک عدم تعاون شروع ہو گئی، جس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد انگریزوں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ملکی صورتحال کے اثرات تعلیمی اداروں پر بھی پڑ رہے تھے۔ علی گڑھ کی فضا میں بھی آزادی کے نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ تحریک عدم تعاون کا بنیادی نقطہ فرنگی حکومت سے قطع تعلق اور عدم تعاون تھا، جس میں لوگوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ سرکاری دفتروں اور اداروں کو چھوڑ دیں۔ ان اداروں میں تعلیمی ادارے بھی شامل تھے۔ مقامی تعلیمی اداروں سے کہا گیا تھا کہ وہ فرنگی حکومت سے ملنے والی گرانٹ لینا بند کر دیں۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے کچھ ساتھیوں جو اس وقت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے، انہوں نے علی گڑھ کے حکام سے کہا کہ ہمیں فرنگی حکومت سے گرانٹ نہیں لینی چاہیے، لیکن حکام کے لیے یہ مطالبہ ناقابل قبول تھا۔ یوں طلبہ اور اساتذہ کے ایک گروہ نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک نئے تعلیمی ادارے کی ضرورت ہے، ایک ایسا ادارہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور جسے فنڈز کے لیے فرنگی حکومت کے سامنے دستے طلب دراز نہ کرنا پڑے۔ اس قافلے میں نوجوان ذاکر حسین بھی شامل تھے۔ علی گڑھ کے سامنے ہی ٹینٹ لگا کر ایک نئے تعلیمی ادارے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا آغاز کیا گیا۔ بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ ایسے میں حکیم اجمل خان نے نہ صرف خود مالی مدد کی بلکہ اپنے چاہنے والوں سے بھی چندے کی اپیل کی۔ یوں ملک کے طول و عرض سے لوگوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تعمیر کے لیے چندے دیے۔ چندہ دینے والوں میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھے، جو جامعہ ملیہ کو فرنگی حکومت کے خلاف جنگ میں ایک اہم مورچہ سمجھتے تھے۔ یہ 1925 کی بات ہے۔ جامعہ کے حکام نے ڈاکٹر ذاکر حسین سے رابطہ کر کے درخواست کی کہ جامعہ سخت معاشی مشکلات کا شکار ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے۔ ان دنوں ذاکر حسین اپنے دو دوستوں کے ساتھ بیرون ملک میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ تینوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ ان کے سامنے پی ایچ ڈی کے بعد بہت سے امکانات کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنے دوستوں کو قائل کر لیا کہ وہ ہندوستان جائیں گے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اپنی خدمات پیش کریں گے۔ بظاہر یہ ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا، لیکن عشق میں نفع اور نقصان کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ 1926 میں فروری کے مہینے میں تینوں دوست جامعہ ملیہ کا حصہ بن گئے۔ انہیں احساس تھا کہ جامعہ سخت مالی مشکلات کا شکار ہے۔ ذاکر حسین کو 100 روپے ماہانہ کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف 80 روپے ماہانہ پر کام کروں گا۔ یہ تھا وہ جذبہ جو ذاکر حسین اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں موجزن تھا۔ ذاکر حسین معاشیات کے ماہر تھے۔ انہوں نے جامعہ کی مالی حیثیت کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کر دیا۔ دوسرے دوست عابد حسین کا شعبہ تعلیم تھا۔ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت سے پروگرام شروع کیے۔ خاص طور پر شام کے پروگرام بہت مقبول ہوئے، جس سے جامعہ کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ ان کے تیسرے ساتھی ڈاکٹر مجیب تھے، جنہوں نے جرمنی سے پرنٹنگ کی تربیت حاصل کی تھی۔
انہوں نے جامعہ ملیہ میں پرنٹنگ پریس قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابھی ترقی کا سفر شروع ہوا تھا کہ 1928 میں حکیم اجمل خان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جامعہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ جامعہ کی مالی امداد کا بڑا حصہ ان کی طرف سے آتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا اور نئے سرے سے جامعہ کی مالی استواری کی منصوبہ بندی شروع کی۔ ایسے میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک عہد نامے پر دستخط کیے کہ وہ اگلے 20 سال تک جامعہ کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ 20 برس 150 روپے ماہانہ سے اوپر تنخواہ نہیں لیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس عہد کو نبھایا۔ 1947 میں فرنگی دور ختم ہو گیا۔ 1948 میں ڈاکٹر ذاکر کے جامعہ ملی کے ساتھ معاہدے کے 20 سال پورے ہو گئے تھے۔ ملک آزاد ہو چکا تھا، حالات بدل چکے تھے۔ تب حکومت نے انہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے عہدے پر فائز کیا۔ پھر وہ بھارت کے نائب صدر بن گئے۔ آخر وہ دن بھی آیا جب ڈاکٹر ذاکر حسین بھارت کے پہلے مسلمان صدر بنے۔ جب ڈاکٹر ذاکر حسین وائس چانسلر تھے تو ایک دن وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دروازے پر برش اور بوٹ پالش لے کر بیٹھ گئے۔ وہ آنے جانے والے طلباء کے جوتے پالش کرنے لگے۔ کچھ دیر تک انہوں نے ایسا کیا، پھر طلباء شرمندہ ہو گئے اور ان لوگوں نے ان سے معذرت کی۔ اس واقعے سے قبل ڈاکٹر ذاکر حسین نے کئی بار اپنے طالب علموں سے کہا تھا کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر پڑھنے آئیں۔ جوتے بھی مناسب طریقے سے پالش کیے ہونے چاہیے، لیکن جب طلباء نے اس پر توجہ نہیں دی تو انہوں نے بالآخر گاندھیائی طریقہ اپنایا اور پھر اس کا زبردست اثر بھی پڑا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس قسم کی تاریخی، تحقیقی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے نئے دوستوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔